ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ہم نے آج خصوصی پروگرام حج پر جانے والوں کے لیے مرتب کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ رنجشیں مٹا کر حقوق العباد کا حق ادا کر کے حقوق اللہ کی طرف آگے بڑھنے والوں، بھلائی کی طرف آگے قدم بڑھانے والوں، حج کی سعادت حاصل کرنے جانے والوں، خوش نصیب و خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو لبیک کہتے ہوئے تلبیہ کی گونج میں سوئے کعبہ چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کا سب سے پاورفل پیام جو حضرت آدم سے ہو کر ہزاروں سال انبیاء کرام سے ہوتا ہوا آخر میں نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچا تھا، وہ تھا ایک اللہ پر یقین اور شرک سے انکار۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک۔ یہی ہے وہ سب سے بڑا پیام جو حاجی بار بار دہراتے ہیں، اور حج کی خصوصیت بھی یہی ہے۔ اسلام کے 5 ستونوں میں کلمہ شہادت، صلاۃ، نماز، صوم، روزے کے بعد جو صاحب نصاب ہیں یعنی اکنومیکلی ویل ٹو ڈو، ان کے لیے زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہے۔ ہر عبادت میں خشوع و خضوع لازمی ہے۔ حج وہ عبادت ہے جو کہ سال میں ایک بار مقررہ وقت پر 5 دن کے لیے ایام تشریق ذو الحج میں ہوتا ہے۔ ان 5 دنوں میں انسان اپنی عادتوں پر نظر ثانی کر کے بالکل نوزائیدہ بچے کی طرح، نیو بورن بیبی کی طرح معصوم اور بے گناہ ہو سکتا ہے۔ ہر حاجی ایک قطرہ ڈراپ آف واٹر کی طرح انسانوں کے سمندر میں شامل ہے، جس میں ہر وقت ڈسپلن ہے اور ڈریس کوڈ ہے۔ انسانوں کا سمندر ایک ہی رخ پر رواں دواں ہے۔ تمام کے تمام حاجی احرام میں ملبوس ہیں۔ 8 ذی الحج کو دنیا کے کونے کونے سے لوگ مینا میں قیام کرتے ہیں۔ اگلے دن عرفات میں صبح سے شام تک عبادتیں، اور شام سے دوسری صبح تک مزدلفہ، جہاں امیر سے امیر آدمی بھی آسمان تلے زمین کے فرش پر لیٹا بیٹھا عبادت کرتا یا سوتا ہے۔ پھر دوسری صبح مینا کو تمام مسافروں کی واپسی ہوتی ہے۔ یہاں باقی ارکان حج ادا کرنے ہیں، جیسے پہلے جمرہ عقبہ، پھر قربانی سر منڈوانا مرد حضرات کے لیے، اور عورتوں کے لیے ایک لٹکا کاٹنا، اور پھر سے طواف زیارت۔ یہی رنگ عبادت چھایا رہتا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں صبغت اللہ سے وابستہ کیا گیا۔ یہ ایسی دین سے وابستگی ہے جس کے لیے ہر حاجی عبادت کرنے چلا آیا ہے۔ تمام کے تمام مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ حنیف کہتے ہیں اور دوست بھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست باپ کے گھر پیدا ہوئے، چاروں طرف بت پرستی دیکھی، لیکن وہ انہیں خالق پیدا کرنے والا کریٹر کیسے مانے؟ جو خود سے کھا بھی نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، وہ دنیا کیسے چلا سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے بڑی امید سے آسمان کا جائزہ لیا۔ چاند، تارے، سورج سبھی مخلوق نکلے، کوئی بھی خالق نہیں۔ they were the creation but not the creator۔ اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہستی جس کی وجہ سے دنیا چلتی ہے وہ تنہا ہے، اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات پر وہ جس حد تک یقین کرتے چلے گئے، اتنی ہی ان کے لیے آزمائشیں بنتی گئیں، تیار ہوتی گئیں۔ انہوں نے والد سے شرک پر اختلاف کیا تو گھر سے نکالے گئے، اپنی قوم کو غلطی بتائی تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود کے اس جواز پر کہ میرے ہاتھ میں بھی تو زندگی اور موت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ تو جواب میں وہ آگ کے الاؤ میں پھینک دیے گئے۔ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم نکل آئے۔ اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی مشرکانہ ذہن اپنی جہالت پر نازاں رہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دے دیا۔ انہوں نے عراق چھوڑا اور ایمان کی دولت ساتھ لیے مصر کے دربار اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ جا پہنچے۔ بادشاہ نے مصر میں دونوں کو دربار میں بلایا، مگر خلاش انسان کی عزت داؤ پر ہوتی ہے۔ جب بادشاہ نے بری نیت سے سارہ علیہ السلام کو دیکھا تو سارہ علیہ السلام کی دعا سے بادشاہ کا جسم اندیکھی زنجیروں میں جکڑ گیا۔
وہ گھبرایا، معافی مانگی اور سمجھ گیا کہ یہ بہت پہنچی ہوئی بندی ہیں، اسی لیے اپنی بیٹی یا خادمہ، الگ الگ روایات کے مطابق انہیں سارہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، جن کا نام ہاجرہ تھا۔ فلسطین واپس ہوئے تو بے اولاد سارہ علیہ السلام نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کرنے کہا، لیکن جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو فطرت نسواں ہے کہ وہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہاجرہ علیہ السلام وہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ایسی جگہ لے گئے جہاں دور دور تک کوئی انسان کا نشان نہ تھا۔ ایسی جگہ رک کر چند کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی دے کر ابراہیم علیہ السلام واپس جانے مڑے تو ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کس لیے ہم کو اس لخ و دخ صحرا میں اکیلے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے حکم سے۔ وہ مطمئن ہو گئیں، لخ و دخ وادی جیسے انہیں اللہ کی پناہ لگی اور یقین ہو گیا کہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن جب کچھ کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر پیر مار مار کر پیاس سے تڑپنے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام بے قرار ہو کر صفا سے مروہ کے درمیان دوڑنے اور پانی تلاش کرنے لگیں۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر ہو گئے پر پانی دکھائی نہ دیا، مگر ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ دیکھا تو زمزم کا فوارہ ابل رہا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے پیر اور جبرائیل علیہ السلام کے پر سے زمزم ابل پڑا تھا، جو ہزاروں سال بعد آج بھی وہیں موجود ہے، ہم کو آج بھی میسر ہے۔ وہ ویرانہ ایسا آباد ہوا کہ مکہ شہر دنیا کے سب سے بارونق شہروں میں سے ایک بن گیا، جہاں آ کر ہزاروں لوگ دنیاوی و دینی نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی بندی ہاجرہ علیہ السلام کو یہ اعزاز ملا کہ رہتی دنیا تک کیا مرد کیا عورت اسی صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں جہاں وہ بے قراری میں دوڑی تھیں۔ یہ سعی مناسک حج میں بھی شامل ہے۔ شوہر اور بیوی کے اس امتحان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش تھی۔ وہ مکہ تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ کی مرضی کے آگے باپ بیٹے دونوں تیار تھے، لیکن شیطان نے باپ کو بیٹے کے خلاف اور بیٹے کو باپ کے خلاف خوب ورغلایا، گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شیطان ناکام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلائی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت کھڑے تھے اور مینڈا ذبح کیا ہوا پڑا تھا جسے جبرائیل جنت سے لے آئے تھے۔ اسی لیے جمرے پر کنکریاں ماری جاتی ہیں کہ یاد رکھیں کہ شیطان تو بہکائے گا، مگر آپ اس سے دور رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس آزمائش میں کامیاب ہوئے تو کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ بیت اللہ کو اسماعیل علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام نے پتھر جوڑ کر مل کر بنایا، اور جب اس کی تکمیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری آواز اس ویرانے کے آگے آبادیوں میں کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تم اعلان کر دو، لوگوں تک ہم پہنچائیں گے۔ چنانچہ جب اعلان ہوا حج کا تو نہ صرف زندہ لوگوں تک یہ پہنچا بلکہ عالم ارواح تک بھی، جہاں سے روحیں مقررہ وقت پر دنیا میں آتی ہیں، جسم سے مل کر پیدا ہوتی ہیں۔ وہاں جس کسی نے لبیک کہا وہ اس امن کے شہر کی زیارت کو ضرور آیا۔ بحوالہ ابن کثیر۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے کعبے کی دیواریں اٹھاتے جاتے کہتے جاتے، اے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک فرما بردار امت اٹھا، ہم کو عبادت کے طریقے سمجھا، ہم کو معاف فرما، تو رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ادھر سارہ علیہ السلام کو فرشتوں نے اولاد کی خوشخبری دی، ادھر اسماعیل علیہ السلام عرب کی سرزمین پر پلتے رہے اور ادھر
ابراہیم علیہ السلام و سارہ علیہ السلام کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی نسل سے بہت ہی پاکیزہ، بزرگ و برتر بہترین پیغمبر پیدا ہوئے، جیسے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام سے ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ادھر ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی بھی پیغمبر نہیں اٹھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد جو پیغمبر آئے وہ تھے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سنت ابراہیمی کو دوام بخشا، جنہوں نے اللہ کی ہر ہدایت پر سر جھکایا۔ انہیں بھی اپنی پیدائش اور نبوت ملنے کا شہر مکہ بہت پسند تھا، مگر ہجرت کرنی پڑی۔ 8ویں ہجری میں مکہ فتح کیا، 9ویں ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کو بھیجا اور 10ویں ہجری میں فریضہ حج ادا کیا۔ آج تمام مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر حج ادا کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی سے سنت محمدی تک ہزاروں سالوں کا یہ سفر آ کر ایک ہی نقطے پر رکا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حج میں تلبیہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نکلنا یاد رکھیے، صحیح کیجئے تو ہاجرہ علیہ السلام کی بے قراری یاد کیجئے، زمزم پیجئے تو فرشتوں کا ساتھ دینا یاد کیجئے، عرفہ، مزدلفہ اور منی ان تمام جگہوں پر ہر بزرگ پیغمبر کے قدم پڑے ہیں، انہیں یاد کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہر ہدایت پر عمل کیا اور رسولوں، کتابوں، فرشتوں کا یہ تحفہ اگلی نسلوں کو سونپ دیا، اور ہم آج 1450 سال بعد بھی تلبیہ پر یقین رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔